الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله تمنا درد دل کی ہو تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی کہ نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہی نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں کہاں تک
روکے گا اے ناخدا، کہاں تک روکے گا مجھے اے ناخدا، تو ڈوب جانے سے، جنہیں ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں۔ محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں۔ برادران اسلام، آج 5 رجب المرجب شریف ہے اور 6 رجب سلطان الہند عطائے رسول نائب رسول اللہ فی الہند حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال ہے، یوم عرس ہے۔ تو آج ہم اسی رعایت سے ان کا اور ان کے دور کا تذکرہ کہ کس دور میں آپ نے اس ہند کے بت کدے میں انقلاب برپا کیا، کفر کے اس مضبوط قلعے کے اندر آپ نے زلزلہ برپا کر دیا، بت خانے ویران ہوئے اور کلیسا اجڑے، مسجدوں کے مینارے نظر آنے لگے، جہاں بت پوجے جاتے تھے وہاں الا اللہ کی صدائیں سنائیں دینے لگی۔ بر صغیر پاک و ہند میں آپ حضرات کو میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ یہاں کفر اور بدترین شکل تھی کفر کی، یہاں انسان بظاہر تو انسان ہی تھا لیکن خدا پاک سے اللہ تعالی سے ٹوٹلی طور پر ناآشنا، اللہ کے نام سے کوئی واقفیت نہیں، جھوٹے بتوں کی بھرمار کا یہ عالم کہ 40 کروڑ جھوٹے خداؤں کا ڈیرا اس مختصر سے خطے میں، جہاں بندے تھوڑے تھے خدا زیادہ تھے۔ ذلت کی انتہا انسان کی یہ تھی کہ مٹی کے ذرے سے لے کر سورج تک ہر چیز کو انسان پوجتا تھا۔ اب میں نے سمیٹ دیا نا، مٹی کے ایک موہوم ذرے سے لے کر اس چمکتے دمکتے عالمتاب آفتاب تک ہر چیز کو انسان پوج رہا تھا، ہر درخت کی پوجا، بندر جیسی چیز اب تک اس کو ہندو مقدس سمجھتے، ہنومان، کیڑوں کو پوجتے تھے، درختوں کو پوجتے تھے، پانی
کی موجوں کو پوجتے تھے، پہاڑوں کو پوجتے تھے اتنی. اور پھر بدھ مت اور ہندو مت میں فرق یہ تھا کہ بدھ مت میں نرمی تھی، ان کو ہلکا بگوش اسلام کرنا آسان تھا. ہندوؤں کو مسلمان کرنا اس لیے سخت مشکل تھا کہ معاشرتی طور پر وہ اتنے متشدد تھے، سخت تھے کہ کوئی آدمی ان میں سے کلمہ پڑھنے یا اپنا دین بدلنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا. اور البیرونی جو حکیم بھی تھے، سائنسدان بھی تھے، عالم بھی تھے، وہ لکھتے ہیں کہ اونچ نیچ کا عالم یہ تھا کہ اگر ایک پانی کے گھاٹ پہ کسی برہمن نے اونچی ذات کے ہندو نے پانی پیا تو پھر نیچی ذات والا وہاں منہ نہیں رکھ سکتا. جس رستے سے اونچی ذات والے گزرتے تھے وہاں غریب نیچی ذات کا آدمی اس رستے پہ پاؤں نہیں رکھ سکتا تھا. مقدس کتابیں صرف بڑی ذات والے ہندوؤں تک محدود تھیں. اگر کسی غریب نے سن لیا اس کو تو سیسا پگھلا کر کان میں ڈال دیتے تھے. اس شدت کی قوم اب تک مسلمانوں کو بھی ملیچ کہتے ہیں. برتن کو اگر کوئی مسلمان ہاتھ لگا لے تو وہ اس کو. اس دور میں بھی ان کی شدت کا یہ عالم ہے. اس مضبوط کفر کے قلعے میں شگاف ڈالنا یہ بڑا جان جوکھوں کا کام تھا. اس لیے پہلا شگاف محمود غزنوی نے، پہلے تو محمد بن قاسم آئے، وہ آئے ادھر سے، اب مغرب سمجھ لیں، لیکن آ کر ملتان تک ٹھہر گئے. حالات نے آگے اجازت نہ دی، وہ آگے نہ بڑھ سکے. لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ سندھ میں زیادہ تر بدھ مذہب کے لوگ تھے، ہندو کم تھے، اس لیے وہاں کام کرنا قدرے آسان رہا. اس کے بعد باقی جو پورے کے پوری یہ ہند کی دنیا ہے، محمود غزنوی نے پے بپے حملے پہ حملہ. لیکن معاملہ یہ رہا کہ وہ آتے تھے، ان کے بتوں کو گراتے تھے اور آ کے واپس، یعنی ان کا آنا جانا لگا رہا. انہوں نے کسی مضبوط اسلامی سلطنت کی بنیاد ہی نہیں ڈالی، شاید یہ ان کے نصیب میں نہیں تھا. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ کام سلاطین اسلام میں سے شہاب الدین غوری سے لیا. شہاب الدین خود بادشاہ نہیں تھا، اس کا بھائی اصل میں بادشاہ تھا، اس کا نام تھا غیاث الدین غوری. حضرت امام فخر الدین رازی انہی کے ساتھ منسلک تھے. نائب السلطنت کے طور پر شہاب الدین غوری جو تھا وہ اصل منہ تھا، ماتھا تھا، چہرہ تھا. اصل ان کا بھائی، بڑا بھائی جو تھا وہ سلطان تھا. اس نے ایک اسلامی فوج تیار کی اور ہند کے اس بت کدے پہ، صنم کدے پہ حملہ آور ہوا. لیکن کم نصیبی کہ اسے سخت قسم کی شکست ہوئی. ترائن پرانا نام ہے، تراوڑی موجودہ نام ہے اس جگہ کا. ٹوٹلی طور پر شہاب الدین غوری نے 3 جنگیں لڑی، 3 میں سے 2 میں شکست کھائی. آخری جنگ جب شکست کھا کے بہت ہی بظاہر ذلت کے ساتھ اسے
بچایا گیا، بڑی مشکل سے وہ جان بچا کر بھاگا۔ چلتے چلتے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ شہاب الدین کا نام شہاب الدین نہیں تھا، نام اس کا تھا محمد۔ یاد رکھیں، غوری کا نام کیا تھا؟ محمد۔ غورستان یا غور کا تھا اس لیے غوری کہلایا، تو اصل نام اس کا تھا محمد۔ بعد میں اس نے لقب جو بادشاہ اختیار کرتے تھے وہ اختیار کیا معز الدین۔ شہاب الدین اس کا نام بعد میں مشہور ہوا، اصل نام گم ہی ہو گیا، لیکن ہمیں تو اس کے اصل نام سے ہی محبت ہے۔ یہ نام اپنے اندر بڑا اثر رکھتا ہے، محمد غوری۔ کیا نام؟ یاد رکھنا ہے، محمد غوری۔ پاکستان نے ہندوستان کے مقابلے میں، ہندو نے میزائل بنایا پرتھوی۔ کیا بنایا؟ پرتھوی میزائل۔ تو پاکستان نے ان کو منہ توڑ جواب دیا، پھر انہوں نے بھٹو میزائل نہیں بنایا، نواز شریف میزائل، عمران میزائل نہیں بنا، پرتھوی کے مقابلے میں، کیونکہ وہ عبد القدیر خان تھا، ان کے بس میں ہوتا تو یہ نام لگا بھی دیتے۔ عبد القدیر خان کو پتا تھا کہ پرتھوی کے دانت کھٹے کرنے والا، پرتھوی کی گردن اڑانے والا، پرتھوی کو شکست فاش دے کر اسلام کی سلطنت کی بنیاد رکھنے والا وہ تھا محمد شہاب الدین غوری۔ اس لیے ان کو آئینہ دکھانے کے لیے کہا تمہارے پاس پرتھوی ہے، ہمارے پاس اس کا بھی باپ۔ کیا ہے؟ یہ تھوڑے سیاستدان تے پرلے ہکو کچھ نے، اس لیے ان کے یہ تو اس قابل بھی نہیں ہے ان کا نام لیا جائے۔ اس لیے محمد غوری، معز الدین، شہاب الدین، اس کی قسمت 2 جنگوں میں شکست فاش کھائی۔ اب ہماری تاریخ کچھ کانی تاریخ ہے، یہ مورخ جو ہمارے بدنصیب لکھتے ہیں تو آدھا ہضم کر جاتے ہیں، مطلب کی چیزیں اٹھا کے۔ میں نے کئی کتابیں دیکھیں تو جب غوری پلٹ کے گیا، زخم بڑا شدید تھا، اس قدر اسے درد تھا، تکلیف تھی کہ شکست پہ شکست، وہ بھی کفر سے۔ اور شکست اس نے کیسے کھائی کہ اس کے ساتھ کے جتنے راجے مہاراجے جو ساتھ والے جیسے قبیلوں کے سردار، وہ بدبخت میدان چھوڑ کے بھاگ اٹھے۔ جب ساتھی بندے کو چھوڑ جائیں تو کتے بہت زیادہ ہو جائیں تو اکیلا شیر پھر بیچارہ بے بس ہو جاتا ہے۔ اس لیے دعا کرو اللہ ساتھی دے تو بے وفا نہ دے، اے نسن والے نہ دے، کوئی 2-4 دے لیکن وہی دے جڑے نال۔ میں تانوں نہیں پہ آتا، ویسے گل پہ کرتا۔ تو ساتھیوں کی بے وفائی نے ایسی شدید شکست دی، آپ حیران ہوں گے۔ جب شکست کھا کے واپس پہنچا ہے محمد غوری تو پورا سال اس نے دوبارہ تیاری کی، بیوی کا منہ تک نہیں دیکھا۔ اس نے قسم کھا لی کہ کپڑے تب بدلوں گا جس وقت اپنی پوری جرار فوج اس کفر کے مقابلے میں تیار کر لوں گا، کپڑے نہیں پہنوں گا، یعنی نئے کپڑے۔ غیرت بھی کوئی شے، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، درویش کو پہناتی ہے تاج سر دارا۔
قوموں میں غیرت زندہ ہو تو نقشے بے غیرت حکمران آ جائیں تو پھر ذلتیں، رسوائیاں، نکبتیں، بھوک پیاس، ننگ، پھر کفر کے آگے جھولی۔ غیرت بڑی شے ہے، اس کو اس کی غیرت نے، بیوی ظاہر ہے اسی محل میں تو تھا، بیوی کا منہ تک نہیں دیکھا اس نے کہا منہ تیرا دیکھوں یا ملت کو بچاؤں؟ یہ بدکماش فحاش حکمرانوں کو کیا پتا غیرت کس بلا کا نام ہے۔ غیرت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے، سال گزرا، 1,00,000 اور کئی ہزار اس نے لشکر تیار کیا، لیکن دشمن اس سے بھی چالاک اور مکار۔ اس نے دشمنوں کے پاس 3,00,000 خونخوار فوج۔ مقابلہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ پہلے جنگیں جیت چکے تھے، اور جیتے ہوئے آدمی کا حوصلہ یہ مطلب تسی جاگ دے پے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب، عاشق رسول۔ اپنی تاریخ سے واقف رہنا ایمان ہے، ورنہ اگلے آ کے بتا دیں گے تیرا پیو ہے نہیں ایسی، ہن ساڈا پیو امریکہ ہے کہ نہیں؟ ہم جن حکمرانوں کو جانتے ہیں وہ یوں ہے، 1,00,000 اور 3,000 یا 7,000 تقریباً، لیکن اس نے با وفا فوج تیار کی کیونکہ ڈبل زخم کھا چکا تھا۔ مقابلے میں 3,00,000 راجے مہاراجے، اور پھر انہیں یہ سبقت حاصل ہے کہ وہ پہلے شکست دے چکے ہیں۔ 3,000 ہاتھیوں کی فوج الگ، ایک ایک ہاتھی وہ تو پورے کے پورے لشکر کو پاؤں تلے روند کے رکھ دیتا ہے۔ مست ہاتھیوں کی فوج، وہ بھی ہندوؤں کے پاس۔ غوری جس وقت ابھی وہیں تھے، اب جو بات آپ کو آج کے عنوان سے بتانے والی ہے، تو خواب دیکھا، خواب میں ایک بزرگ آیا اور آ کے کہا اٹھ غوری، بت کدائے ہند میں تیری تلوار کا انتظار ہے۔ اس نے کہا 2 مرتبہ شکست کھا کے آیا ہوں۔ تو اس بزرگ نے کہا اپنا آنا اور ہے، کسی کا بلانا اور۔ بندہ بن بلائے جائے تو اگلے پانی بھی نہیں پوچھتے، بلا کے لے جائیں تو پھر پوچھ دیں چاہ پینی ہے جی، نال انڈے لے آوی ہے یا کباب؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ رات ایک جگہ پہ میں میاں صاحب کے علاقے سے تھوڑا سا آگے گیا تو میں تقریر کر رہا تھا، چائے آ گئی، انہوں نے آ کے ممبر کے سامنے رکھ دی، انڈے لے کے آ کے رکھ دیے سامنے۔ میں کہوں تقریر کرائیں یا انڈے کھاؤں؟ تو میں نے وہاں بھی یہ کہا، میں نے کہا کہ بلائے آئیں، بن بلائے آئیں تو ڈنڈے ملتے ہیں، بلا کے کوئی لائے تو پھر انڈے ملتے۔ تو فرمایا تو پہلے آیا تھا بن بلائے، اب ہم تجھے بلا رہے، اب ہم تمہیں، مجھے تیری قسم ہے اے رونق بزم، میں آیا نہیں لایا گیا، میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، اپنا آنا اور ہے ان کا بلانا۔ اب بلانے والے نے جب خواب میں بلایا تو اس کے دل میں آگ تو پہلے ہی بھڑکی ہوئی تھی، حوصلہ بڑھ گیا
کیونکہ بادشاہ مومن مسلمان تھا. تیاری کر کے جس وقت اترا نا اسی میدان کے قریب، تو وہی بزرگ جو خواب میں ملا تھا، ہاتھ کے دستے تیغ کے اوپر ہاتھ کی آ کے ملاقات، دیکھا تو یہ وہی یار ہے جو خواب میں آیا، اب بیداری میں بھی سامنے آ گیا. تو منتخب التواریخ کا بدایونی مصنف لکھتا ہے کہ یہ بزرگ وہی ہے جس کا نام خواجہ معین الدین اجمیری ہے. آج کل کچھ گھسے پیٹے سکالر وہ بابے کا لفظ کہہ کے یا ویسے کہتے صوفیوں نے کیا کیا یا تصوف نے، اگر یہ صوفیاء نہ ہوتے تو یہ سارے سکالر، ان کے ماں، ان کے باپ، ان کے قبیلے کوئی بندروں کو پوج رہا ہوتا، کوئی کیڑوں کو پوج رہا ہوتا. یہ فیضان ہے انہی خرقہ پوشوں کا، کیونکہ یہ نمک حرام سکالر ہیں، نمک حلال جس کا نام تھا علامہ اقبال. وہ کہتے ہیں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. یہ بھی یاد رکھیں، جس وقت محمود غزنوی میدان میں اترا تھا، کیونکہ بات میں چشتیوں کی کر رہا ہوں، پیچھے تو وہ مل کے آیا تھا حضرت ابو الحسن خرقانی سے. جب ہند کی سرزمین پہ اترا تھا تو 70 سال کی عمر میں خواجہ ابو محمد چشتی نے استقبال کیا تھا، تب سومنات فتح ہوا. وہ تھے حضرت خواجہ ابو محمد چشتی. اب غوری آیا تو ادھر کھڑے ہیں خواجہ معین الدین چشتی. اسی لیے مورخ ہند کہتا ہے چشت اہل بہشترا حقیست قدیم بر ولایت ہند، کہ ہند کی سرزمین کے اصلی بانی مبانی وارث والی چشتی ہیں. اس کی فتح کا سہرا، ولایت کا سہرا چشت اہل بہشت کے سر ہے. اللہ اکبر. اب شہاب الدین غوری اور آگے استقبال کرنے والے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری، فوج ان کے ساتھ. اور یعنی یہ نہیں ہے کہ دعائے خیر کر کے جھونپڑی میں چلے گئے، تلوار لے کے ساتھ چلے. فرمایا اب تو سالار، ہم سپاہی بن کے تیرے ساتھ لڑیں گے. تو سوچیں جس فوج میں سپاہی ہو سلطان الہند، ولی الہند، خواجہ اجمیر، وہاں نہیں ہو سکتا ہیر پھیر، وہاں کا ہر فوجی پھر دلیر. کیوں جی؟ اترے میدان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھی ساتھ، آگے 3 لاکھ اور 3000 ہاتھی اوپر مزید. اتنی بڑی وہ خونخوار قسم کی فوج جب ٹاکرا ہوا. پھر اس سے پہلے کا ایک واقعہ ذہن میں رکھیں. اب حضرت خواجہ خواجگان جب اسی بت کدے میں اترے تھے تو ہر طرف بتوں کی بھرمار. آپ نے آ کے ڈیرا لگایا، آہستہ آہستہ اسلام کا پیغام پہنچایا. میں نے پہلے ہی البیرونی کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ جو غریب لوگ تھے، جو نچلی ذات کے لوگ تھے، ان پہ زندگی کا قافیہ تنگ
تھا، انہیں یہ بڑی ذاتوں والے ہندو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، جانوروں کی طرح ان سے کام لینا، اور ہندوؤں کے راستے پہ وہ غریب چل نہیں سکتے، ان کے گھاٹ سے پانی پی نہیں سکتے، کسی مقدس کتاب کو ہاتھ لگانا تو دور، کان سے سن نہیں سکتے، دیکھ لیں تو آنکھیں نکال دیں۔ اب یہ دین اسلام کا دائی ان کے لیے رحمت بن کے آیا۔ آپ کہیں گے وہ ایسے کہ وہ تو بڑی اونچی جاتی والے، انہیں نیڑے نہیں لگنے دیتے، ان کے پاس جو غریب آتا ہے اٹھ کے میرا سلطان الہند گلے لگاتا۔ یہاں نہ اونچ ہے نہ نیچ ہے، جب نماز کا وقت آتا آگے معین الدین مصلی بچھاتا، پیچھے امیر بھی کٹھے، فقیر بھی کٹھے، کالے بھی کٹھے، گورے بھی۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، جب تیری سرکار میں آئے تو سبھی ایک ہوئے، بندہ و صاحب و محتاج و غنی سب۔ انہوں نے تو جو صدیوں سے جکڑے ہوئے تھے زنجیروں میں، انہوں نے کہا مذہب تو پھر یہ ہے۔ رحمت کا بادل بن کے معین الدین اجمیری آیا، آ کے ہر بھوکے کو کھانا کھلایا، ہر محروم المعیشت کو سینے سے لگایا، اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا سوز بھرا نغمہ سنایا، جس کی کان میں پڑا کھچا چلا آیا۔ ظاہر ہے اب ہندو سلطنت اور ڈبل سلطان، ہند کا مطلق علل اطلاق مطلق العنان راجہ، اجمیر کی سلطنت کا بھی سلطان، دہلی کی سلطنت کا بھی تنہا سلطان، پرتھوی راج جتنا پاورفل ہندو حکمران پیدا ہی نہیں ہوا۔ جس نے کہا تھا کہ شہاب الدین اب تو تیسری مرتبہ آئے گا تو پھر زندہ پلٹ کر نہ تو جائے گا نہ تیرا کوئی سپاہی جائے گا، لیکن اب تیسری جنگ، لیکن بیچ میں جو تیسری جنگ سے پہلے، خواب سے بھی پہلے، جس وقت پرتھوی راجہ نے حضرت کے اوپر پانی بند کرنے کی کوشش کی، آپ کو بھگانے کی کوشش کی، آپ نے فرمایا میں خود نہیں آیا، کسی نے مجھے بھجوایا۔ اس لیے واپسی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہر ملک ملک ماست کہ مل کے خدائے ماست، ہر ملک ہمارا ہے، ہم فرانس میں رہیں ہمارا ہے، ہم UK میں رہیں ہمارا ہے، ہم ناروے میں رہیں ہمارا ہے، کیونکہ یہ ہمارے خدا کا ملک ہے۔ مومن کے، حضرت اقبال، مومن کے مقام کی حد نہیں ہے، مومن کا مقام ہر کہیں ہے۔ دبئی بھی ہمارا، ابوظہبی بھی، بھئی ہمارے خدا کی زمین ہے، ہماری زمین ہے۔ ہر ملک ملک ماست، لوگ پردیسی ہوتے ہیں، ہر دیس ہمارا دیس ہے۔ کیوں؟ مومن کے مقام کی حد نہیں ہے، مومن کا مقام ہر کہیں ہے۔ تسی تے شکر گنو آ کے لاہور آدھے پردیسی ہو گئے، کیوں بھائی؟ ملتانو آ کے لاہور تسی پردیسی ہو گئے، کیوں ملک جی؟ اللہ اکبر۔ بس پردیسی شردیسی کوئی نہیں، ہر ملک ساڈا ملک ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ جہاں جاؤ کہو ہمارا وطن ہے، جہاں جھنڈا گاڑا وہ وطن ہے، جہاں لا الہ الا اللہ پڑھ کے بیٹھ گئے وہی ہمارا وطن ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا تو کہتا ہے یہ ہمارا وطن ہے، فرمایا ہمارا نہیں، ہم ہیں مومن، ہم ہیں مسلمان، ہر ملک ہمارا ملک۔
یاد رکھو گے؟ یہ حدود قیود ان کے لیے ہیں جو کلمہ نہیں پڑھتے، جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہمارے اللہ کی ساری کائنات ہے اور بیچ میں کملی والے کی ذات ہے، اور کملی والا ساری کائنات کے لیے ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ہم جانے والے نہیں ہیں۔ اب آپ کی کرامات میں نے بیان نہیں کرنی، وہ پھر صحیح، لیکن میں آپ کو صرف واقعات تاکہ آپ کو خدمات کی تصویر پوری سامنے آئے۔ تو آپ نے جب اس کی ضد کو دیکھا، آپ نے فرمایا تو باز نہیں آ رہا تو پھر ہم نے تجھے زندہ پکڑ کے غوری کے حوالے کر دیا۔ کیا کہا؟ ہن ویکھ دے آئے سچ بول دے پہنے کہ غلط بول دے پہنے، ہن پتہ چلے گا۔ ادھر غوری کو خواب میں مل کے جب وہ آیا ساتھ ہو لیے، اب دیکھنا ہے کہ غوری مارا جاتا ہے یا پکڑا جاتا ہے، بات سچی نکلتی ہے یا بیچ میں رہتی ہے۔ جب دونوں لشکروں کا ہوا آمنا سامنا، ادھر 3 لاکھ ادھر 1 لاکھ، ادھر گھوڑے اونٹ اور ادھر ظالموں کے پاس ہاتھی، اور ہاتھی کالے ہاتھی، طوفان، بلائے بے امان ایسی ٹوٹی۔ لیکن اب کے حضرت محمد غوری سارے پینترے سمجھ کے آئے تھے، 7 فقیروں کو بھی لائے تھے۔ اب کے پلٹ کے جانا، فرمایا اب تو سوال ہی، یہ لڑتے لڑتے وہ ان کے ہاتھیوں کی ان فوج کو بھی کاٹ کے گاجر مولی کی طرح زمین پہ دھرتے گئے اور ہمت کرتے گئے، یہاں تک کہ بدحواس ہو کے رائے پتھورا بھاگا، اس کا بھائی کھانڈ راہے بھاگا۔ جب بڑے بڑے راجے مہاراجے بھاگے تو پیچھے باجے بھی بھاگے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بھاگتے ہوئے رائے پتھورا پرتھوی کو جا کے مسلمان سپاہیوں نے پکڑ کے رسوں میں جکڑ کے گھسیٹ کے لا کے غوری کے سامنے کھڑا کیا، اور ادھر فقیر نے مسکرا کے کہا تھا پنگا نہ لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب، عاشق رسول اللہ محمد جاریات حدی خواجہ قطب الدین فرید یا فرید فرید یا فرید۔ اللہ واہ، تسی چشتیاں نو کی جان دے ہو؟ ایویں نہیں آدھے چشت اہل بہشت جنتی کشت، جنتی کشت اولیاء چشت، اور جس کا ذکر کر رہا ہوں خود بانیے، اوہ کیا ہستی ہے۔ اب زندہ جب ہوا گرفتار پتھورا، مشہور پتھورا ہے پرتھوی راجہ پرتھوی، جس کے نام پہ ہندو نے بنایا پرتھوی میزائل، تو اپنی طرف سے تو انہوں نے سب سے بڑا تیر مارا، پر جس وقت پرتھوی سامنے آیا اور حضرت محمد غوری نے تلوار کے دستے پہ ہاتھ ٹکایا، فرمایا اب چویا آ گئی شہتیر کے نیچے، چویا آ گئی شہتیر کے نیچے۔ شہتیر سمجھتے ہو نا؟ اور برگر فیملی، تسی تو مغل سٹیل والے۔ تلوار لی حضرت محمد غوری نے، اور پھر اس کو جو کاٹا ہے
صرف اسی کو نہیں کاٹا، اس نے اس ہند کو کاٹ کے مٹی میں ملا کے نعرہ لگایا، آج کے بعد یہ ہند نہیں، یہ اسلامی ہند ہے۔ محمود غزنوی کو ایک سلوٹ، غوری کو اس لیے کہ جو لوگ پڑھتے سنتے سمجھتے ہیں وہ آتا تھا سزا دیکھے چلا جاتا تھا، لیکن غوری جب آیا اس لیے کہ یہاں حضرت معین الدین نے ساتھ ڈیرا لگایا، اب غوری نے کہا کہ یہ اسلامی ہند ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے محمد غوری کا ایک بھی بیٹا نہیں تھا، صرف ایک بیٹی تھی، غوری کی ایک بیٹی تے اتھے رواج ہے دوجی شادی کر لو، تریجی کر لو، چوتھی کر لو، پنجویں کر لو، مر لو۔ اللہ، تو بادشاہ کے پاس کوئی کمی تو نہیں تھی۔ کسی نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کی نرینہ اولاد نہیں ہے، اس سلطنت اسلامی کا کیا بنے گا؟ بادشاہ نے کہا میرے یہ جو غلام ہے نا، میں نے ان کو بیٹوں کی طرح پالا ہے، یہ غوری کی لاج رکھیں گے، یہ اسلام کا راج رکھیں گے۔ آپ حیران ہوں گے حضرت جس نے اسلامی ہند کی بنیاد رکھی مستقل، وہ محسن اسلام ہے شہاب الدین غوری۔ ایک اور بات بھی چلتے چلتے، شہاب الدین غوری کے جد اعلیٰ کو مسلمان کرنے والے کی ذات جانتے ہو؟ وہ ہستی جو گلشن محمد کی مہکتی کلی ہے، جسے جانتی کائنات کی گلی گلی ہے، جس کا باج گزار دنیا کا ہر ولی ہے، شہاب الدین کے محمد غوری کے جد اعلیٰ کو کلمہ پڑھانے والا مولا علی ہے۔ جن کو کلمہ ایسو نے پڑھایا ہے انہوں نے کچھ کر کے دکھایا ہے، چندہ تو سب نے کھایا ہے۔ اور پھر آگے جو عجب بات ہے، محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ آتے جاتے رہے، بندہ بیٹھے تھے کوئی کام کرے، انجی سویرے کتھے، دوپہر کتھے تے شام۔ میں آدھا ہوں نا، جو امام جو خطیب ایک مسجد میں ٹک کے نہیں رہے گا خدمت کیسے ہوگی؟ بھائی ڈیوٹی ہوگی، لوگ آشنا ہوں گے، قریب آئیں گے، پھر کچھ معاملہ آگے چلے گا۔ اب میں ہر روز مسجد بدلتا رہوں تو پھر انج نہیں ہونا۔ اس لیے ہمارے استاد اور مرشد کہتے تھے جتھے جاؤ تو جنازہ نکلے تو نہ نکل۔ استقامت کچھ شے ہے، فقیر اسی لیے کامیاب ہوئے، آئے ایک ویرانے میں ڈیرا لگایا، او کئی قصور میں راجے بدلے، ملک بدلے، خان بدلے، بٹ بدلے، جٹ بدلے، چودھری بدلے، بلا اتھے دا اتھے۔ ایک فقیر سید آیا، لاہور وچ کتنے میاں میوں ہو گئے، کتنے چودھری، راجے، خواجے، ملک، مولوی، پیر، جتنے بڑے بڑے ملوانے، شیخ الحدیث، فلاں فلاں آئے، ایسے گئے کہ کوئی نام ہی نہیں جانتا۔ ایک فقیر کلم کلا او دے نال سی اللہ، انہیں آ کے اتھے بھاٹی دے پرلے پاسے ڈیرا لگایا، مسلح پھر نہیں چایا، ہون جو لوگاں عرس منایا
تو انہوں سمجھ نہیں آیا. تو ڈیرا پکا لگایا حضرت غوری نے، ڈیرا پکا لگایا. آپ حیران ہوں گے، حکمران پہلے تو دین کی بات نہیں کرتے ہیں تو مصلحتاً کرتے ہیں. قادیانی کو بھی کہیں گے یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، موقع مل جاوے تھے عیسائی بھی ہمارے، اور سیدھے سیدھے ایک کل تسی رات ویکھی ہونی ہے. ہن او قانون آیا سی نا کہ سر دے اتے ہیلمٹ شریف پہنو، یہ بھی ہن شریف ہی ہو گیا، ہیلمٹ شریف پہنو. تے سنیا اج پہ حاجی صاحب دستے سن کہ ساڈی باجی جان نے فرمایا کہ سکھاں نو اجازت ہے کیونکہ انہاں دے سر تے دستار ہے، تے اساں کی رکھی ہوئی ہے. میری جان غیروں سے کرم اپنوں پہ ستم، یہ ٹھیک نہیں. سانو رگڑا لائی جاندے ہو تے ہندوਆਂ تے سکھاں نو سر تے چڑھائی جاندے ہو، ایک کی فرمائی جاندے ہو. بہرحال بولنا ٹھیک نہیں، کیونکہ پہلے تسی باغی بنو گے میرے. تینوں آکھیا سی پنگال ہے سیدھا کھو، تینوں آکھیا سی سچ کہہ. بادشاہ حکمران ہر طرف، کیونکہ ان کی نظر کرسی پہ ہوتی ہے، رام رام بھی کرنا پڑے تو کرتے ہیں. لیکن یہ تھا محمد غوری. جانتے ہو محمد غوری نے کوششیں کر کے اس کفر کدے صنم کدے میں اپنی کوشش سے 4 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا. کتنے لکھ رکھو، یہ میں سنی سنائی باتیں نہیں کر رہا، تک کے بتا رہا. 4 لاکھ آدمی کو کفر کے زنار توڑتا رہا. لوگوں کے منہ ایک بادشاہ ہو کے ہند کا قبلے کعبے مدینے کی طرف مکے کی طرف موڑتا رہا. صحبت بڑی شے ہوتی ہے. اس کے بھی مشیر بے ضمیر ہوتے تو اس نے بھی کہنا تھا نہیں سارے انال، لیکن اس کا جو صحبت ہے وہ ہے کبھی معین الدین سے، کبھی حسن صنعانی سے. اس لیے حضرت خواجہ خواجگان کا یہ دور ہے، ادھر شہاب الدین معز الدین ہے، ادھر معین الدین ہے. سیاست کا جو میدان وہ سنبھالا حضرت معز الدین شہاب الدین محمد غوری، میدان مذہب سنبھالا معین الدین اجمیری. جوڑی پھر پھیٹی رہی. 30 سال سے زیادہ حضرت شہاب الدین غوری اس بت قدائے ہند کے اندر. پھر انہوں نے غلام جو تھے، میں نے اشارہ دیا آپ کو، بیٹا کوئی نہیں تھا، اب پیچھے بچ گئے غلام. ایک غلام کا نام، مزہ یہ ہے وہ لاہور میں ہے. وہ غلام کہاں ہے؟ لاہور ہے. لاہور تسی لگتے لاہور کو رینج بیٹھے. لاہور کی دھرتی پہ غوری کا غلام سو رہا ہے، اور غلام کا نام تو اور تھا. وہ پھر کیونکہ وہ تھے حضرت معز الدین، غلام کا نام رکھ دیا قطب الدین. مشہور ہے قطب الدین ایبک. سخی اتنا تھا حاتم طائی کی طرح مشہور ہو گیا اپنی زندگی میں. دلی کا لکھ داتا، لکھ بخش، لکھ داتا. انار کلی کی گلی جیڑی مشرق والے پاسے چلی، اس کے اندر کس کا مزار ہے؟ جناب حضرت قطب الدین ایبک. یہ زر خرید پیسوں کا خریدا ہوا غلام
سمجھ آ رہی ہے؟ لوگ محنت کرتے ہیں، غلامی کی زنجیریں گلے میں ڈال کے آنے والا اسی ہند کا حاکم بن گیا، لیکن کسے بندے دے پتر نال ہون تاں یہ ہوندے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ قطب الدین ایبک کس کا غلام ہے؟ حضرت شہاب الدین محمد غوری رحمت اللہ علیہ کا غلام جناب قطب الدین ایبک۔ اس نے بھی سکہ خوب جمایا جو پودا حضرت خواجہ معین الدین اور محمد غوری نے لگایا، اس نے اسے خون جگر پلایا، خون جگر پلایا۔ اور دوسرا غلام کا نام، وہ بھی حضرت محمد غوری کا غلام، اس کا نام ہے حضرت شمس الدین التمش یا التتمش۔ میں بادشاہ، دنیا کے بادشاہوں کا نام اور رسول اللہ کے گداؤں کا نام ساتھ ساتھ، تاکہ وہ کہتے ہیں نا الٹے پاؤں لوٹ چلو شاید سدھ پڑ جائے، او پٹھے پیراں واپس چلیے شاید آئینے وچ اپنی چنگی صورت نظر آ جائے۔ اسی انجی ذلیل نہیں سا، اسی چنگے بھلے سا، اسی ہتھے کسے ہور دے چڑھ گیا، ورنہ اسی انج نہیں، اسی انج سا۔ غلام، زر خرید غلام، بخارے کے گلیوں میں دھکے کھاتا غلام، ترکی غلام، لیکن ایک اصل بندے کے، وہ کہتے ہیں نا جوہری کے ہاتھ آیا، اس نے زر خرید غلام کو کیا بنا دیا؟ سلطان ہند بنا دیا۔ اور وہ سلطان ہند جب بنے تو انہوں نے بن کے دکھایا کہ سلطان ہند کیسے بنتے۔ اللہ اکبر! اس کو کہتے ہیں خاندان غلامہ، غلاموں کی حکومت۔ کس کی؟ غلاموں کی حکومت۔ قطب الدین ایبک بھی غلام، شمس الدین التتمش بھی غلام۔ قطب الدین ایبک کی بیٹی سے شادی ہوئی سلطان شمس الدین التتمش کی، یوں یہ رشتہ ادھر سے بھی قریب ہوا۔ اب قطب الدین ایبک کا دور آیا، اس نے طاقت اسلام کو آگے بڑھایا، یہ جھنڈا نیچے۔ اب اس طرف حضرت معین الدین نے قطب الدین کو آگے بڑھایا، کیونکہ قطب الدین ایبک کا دور مختصر 4 سال کا رہا۔ پھر حضرت شمس الدین کو جب موقع ملا، ادھر شمس الدین ہے دلی میں، ادھر بیٹھا قطب الدین ہے، نہیں سمجھے؟ شمس الدین کے پیچھے شہاب الدین محمد غوری معز الدین ہے، قطب الدین کے پیچھے خواجہ معین الدین ہے۔ ساتھ ساتھ چل رہی ہے نا چشت اہل بہشت، اسلام، ہند کی سرزمین، دونوں ساتھ ساتھ۔ تے تسی بھی میرے نال ٹردے پے ہو یا ہونے باہر پتہ نہیں کون آخری، اسی چلو اندر مسیح تے نیندر پوری کریے۔ یہ تے تانا تسی مینوں دیتا ہے، یہ مطلب ہے تسی میری تقریر سنتے رہندے ہو، جیدی تقریر بندے سوتے رہن اور مقرر بھی ڈھل لئیے، تے تسی گلہ نہ کرواؤ، ذرا جاگ کے بیٹھو، ستے تسی رہندے ہو تے تانے مینوں پہندے۔ میں آج بالکل روایت سے ہٹ کر میں چل رہا ہوں، باقی موقع ملے گا تو ان بزرگوں کی کرامات بھی حق، لیکن یہ سب سے بڑی کرامت ہے کہ دین اسلام کا غلبہ، دین اسلام ایک طاقت بن کر ابھر رہا ہے۔ اب آپ حیران یہ ہوں گے کہ تتاری چنگیز کی اولاد ہلاکو کی شکل میں پورے دنیا اسلام کو تباہ و برباد کرتا ہوا، یعنی حیرت ہے،
مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتا، بغداد جو اصل خلافت کا مرکز تھا اس کو ایسے تباہ کیا، مرد تو مرد، جوان تو جوان، مائیں ماؤں کے سینوں پہ بچے، ہر چیز کو ملیا میٹ کر دی۔ نہ کوئی کتاب رہی، نہ کوئی مسجد رہی، نہ کوئی مکتب رہا۔ کتابیں اٹھا کے مسلمانوں کی دریائے دجلہ میں بہا دی گئیں، اور اتنا کاٹا مسلمانوں کی جو گردنیں کاٹی گئیں، ان کے سروں کے مینار بنا دیے گئے۔ مسلمان گھٹنے توڑ کے بیٹھ گئے اور کہہ کے یہ بیٹھ گئے کہ اب شکست ہمارا مقدر ہے، اب اسلام دوبارہ سر نہیں اٹھائے گا۔ یہ 7ویں صدی عذاب بن کے ہمارے لیے آئی، لیکن اس طوفان کو روکنے والا شمس الدین غلام ہے۔ اسی لیے ہند اور دلی لاہور مرکز کیسے بن گئے کہ پورے عالم اسلام میں جب چنگیزیوں نے آگ بھڑکائی تو جتنے اعلیٰ دماغ لوگ تھے انہیں پناہ چاہیے تھی، اور پناہ ملی تو کہاں ملی؟ محمد غوری کا جو دیش تھا اور معین الدین اجمیری کا جو دیش تھا، لیکن داتا صاحب اس نکرے، داتا غریب نواز کا دیش۔ ایک مورخ نے میاں صاحب بڑا کمال جملہ لکھا، وہ کہتے ہیں یہ وجہ کیا ہے کہ ہر طرف چشتی چھا گئے، اپنا اپنا ہی ہوندا ہے ہر پاسے دل میں بھی پورے گھنٹے سے میں کہتا ہوں داتا صاحب دا بھی ذکر وچ فٹ کر ہی لواں، کیونکہ جہاں بیٹھے ہیں تو یہ تو داتا کی نگری ہے، تے داتا دے منن والے پھر پوچھن گے ساڈے داتا صاحب دے تو نا ہی نہیں لیا۔ اس نے کہا عجیب بات ہے، ہر طرف چشتی، حالانکہ قادریوں نے بھی بڑی محنت کی، سہروردیوں نے بھی ملتان جیسی نگری کو بسایا، ملیشیا تک گئے، لیکن چشتی ہر طرف چھا گئے۔ تو انہوں غصہ تے نہیں آیا؟ چشتی باہر بیٹھے نے کرسیاں ڈا کے، وجہ آپ کا ہے دماغ میں سوال کہ نہیں؟ بھئی چکر کیا ہے، ہر طرف چشتی کیسے چھا گئے؟ تو اس مورخ نے کمال لکھا، اس نے کہا داتا صاحب کی مثال ہے تنہا گلے لالا، اکیلا گلے لالا، پھول تو کھلا، اور پھول بھی وہ کھلا کہ جس کو قدرت نے سارے رنگ لگائے، لیکن وہ ہے سی پورے اپنا دریا وچ کلا، او دے نال سے نہیں سی رلیا کوئی ٹلا تے گلا، او آیا سی کلا تے ٹر بھی گیا کلا، ہے گلے لالا، مہکو دی کمال رہی، خوشبو نے کمال بکھیری، لیکن جیڑے سن نہ چشتی اتھے گلے لالا نہیں، انہاں آ کے پورا گلاب دا باغ ہی لا دیتا۔ ادھے معین الدین آئے، انہاں قطب الدین نو سمجھایا، قطب الدین نے فرید الدین بنایا، فرید الدین نے تے پھر چھٹا ہی لایا، اگو نظام الدین اولیاء آیا، نظام الدین نے ادو صابر کلیری آیا، ادو نظام الدین آیا، پھر ادھے گیسو دراز آ گئے، اس پاسے نصیر الدین چراغ آ گئے، چلدے چلدے شاہ کلیم اللہ جہان آبادی، اگے نظام الدین اورنگ آبادی، اگے فخر الدین فخر جہان دہلوی، اگے نور محمد مہاروی، نور محمد خواجہ، اگے شاہ سلیمان توسے والا، اگے پیر سیال لاجپال، تے پیر سیال پیر سیال پھر انہوں نے کیا کمال، ایک طرف گولڑے والا مہر علی شاہ، ایک طرف جلال پور میں حضرت پیر فضل شاہ حیدر شاہ، ایک طرف ڈیرے میں حضرت پیر امیر الدین امیر السالکین پیر محمد کرم شاہ کا دادا، ایک طرف خاندان بگویا، ایک طرف چاچڑ شریف، ایسا چھٹا لگایا، اللہ اکبر، او پھیلا دیا۔ وہ سمجھ آ رہی ہے؟
ظاہر ہے جے شاگرد گلی گلی تے جے شاگرد گلی گلی پھر گل تے انہاں دی چلی کیوں جی ایک فرید اللہ اکبر ہزاروں پہ بھاری اکیلا فرید آیا اجودن میں ڈیرا لگایا اور اجودن لاہور تھوڑا تھا جب آپ اجودن پہنچے ہیں سپاں دی کوئی حد نہیں تے بچھواں دی کوئی حساب نہیں بندے بد مزاج لوگ بد اعتقاد یہ جی جگہ تو بندے نو نس جانا چاہیے کہ نہیں بھئی جتھے بندے بد مزاج لوگ بد اعتقاد زمین دے اتے یا بچھو تے یا سپ اتھے ڈیرا لانا چاہیے شکریہ تسی سچ بول پے ہو شکریہ جگہ لبنی چاہیے اتھے لبے جتھے بالکل سکون ہو چین ہو قرار ہو پیار ہی پیار ہو چاہے راوی کے پار ہو لیکن اس سوکھیاں جاواں تے تواڈے تے میرے ورگے سست الوجود ڈیرے لاندے نے مرد اتھے جاندے نے جتھے راہ وچ کنڈے ہی کنڈے آندے نے ایک پرانے کسی بڑے بزرگ کا شعر ہے وہ کہتے ہیں ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں ٹریا یار آلے پاسے تے پیراں چ پے گئے چھالے تے چھالیاں نو تک کہ میں گھبرایا ہن بنے گا کی تے پھر خوشی کدوں ہوئی آکھیا جدوں ویکھیا نا کنڈیاں بھری راہ آ گئی ہے دل نو سکون ملیا ہن چھالے انشاءاللہ نہیں رہن گے جی اجے بھی تانوں سمجھ نہیں آیا تے اللہ کرے تسی بھی کوئی سمجھ میں آیا ہے ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر جنہ دکھاں وچ دل بر راضی تے سکھ انا تو وارے دکھ قبول محمد بخشا شالا راضی رہن تو نے جو بخشے حضرت پیر نصیر الدین تو نے جو بخشے ہمیں اسباب غم اچھے لگے تیرے بے جا ظلم بھی تیری قسم اچھے ہاں ان کی طلب میں پیر نصیر الدین ہاں ان کی طلب میں جب بھی ملے جو کچھ بھی ملے ہاں ان کی طلب میں جب بھی ملے جو کچھ بھی ملے ہر چیز گوارا غم صدمہ ہر چیز گوارا کرتے ہیں حضرت خواجہ غلام فرید کہتے ہیں پڑھ بسم اللہ اے بسم اللہ اتو کوئی چھک کے مارے سیرے ٹوکا تے کی پڑھ دیو بسم اللہ اتھے تے انا للہ ہوندی ہے لیکن یہ وکھرا ٹولا ہے وکھری جماعت ہے کہتے ہیں پڑھ بسم اللہ ڈکھڑے چیساں خوشیاں کر کر جھولی پیسہ خوشیاں کر کر جھولی پیسہ جیوت تے کوں ہے منظور قبلہ فیض صاحب ذرا جاگ کے میرے آلے پاسے تکنا الزام لگن بدنام تھیاں تھے حال تباہ نمی اف کی تھی بدنام تھیاں الزام لگن تھے حال تباہ نمی اف کی تھی
کہیں رستہ لے مشکور تھیاں، کہیں رو کے راہ نمی، کہیں رو کے راہ نمی اف کی تھی، کہیں رستہ لے مشکور تھیاں، کہیں رو کے راہ نمی اف کی تھی، کوئی منت نہیں غم خار میری ہئی ادب دی جا نمی اف کی۔ کانٹوں کی راہ، کنڈے کنڈے ہی کنڈے، لیکن یہ لوگ آگے ہی۔ گنجے شکر فرید نے جب ڈیرا لگایا، بچھو سانپ بندے بد اعتقاد بد مزاج تے آپ نے آکھیا اے جا فٹے، اے جا، انہاں آکھیا سونا خیر ہے، فرمایا اتھے کوئی اپنا نہیں، اساں لبدے ودے ساں ایو جی جا ہوئے، واہ واہ ہوئے، کوئی بندہ اتھے آکے سانو چنگا بھی نہ آکھے، وقت بھی ساڈا خراب نہ کرے، اتھے اللہ اللہ کرن دی چس وکری ہوئے گی۔ ہن سمجھ چاہیے چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے ہی انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی۔ ہے پٹھا کم کہ نہیں؟ ہے پٹھا کم؟ ریت فرید دی پٹھڑی ساری، تمہاری سوچ ہماری سوچ اور ہے، ان فقیروں کی اپروچ، انہوں نے وہیں جا کے اپنے ٹھکانے بنائے جہاں دشمنوں کے ہر طرف فوجی فوج تھی۔ میرے حضور چشت اہل بہشت کہاں ڈیرا لگایا؟ سخت سرزمین، کفر ہی کفر، جو پانی کے پیالے کے اوپر گردن کاٹ ڈالیں، لیکن آپ نے فرمایا میں خود نہیں آیا، کسی نے بھجوایا۔ ایسا پکا ڈیرا لگایا۔ حضرت خواجہ نظام کہتے ہیں آج جو اس پاکستان ہند کی سرزمین میں مسجدیں ہیں، مینارے ہیں، مسلمان کتنے پیارے پیارے ہیں، جتنے بھی لوگ اس وقت سے قیامت تک قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، کلمہ پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، سجدے کریں گے، قیام کریں گے، سجود کریں گے، درود پڑھیں گے، مسلمان پیدا ہوں گے، قیامت تک جتنا ثواب ان سب اربوں خربوں کو ملے گا، سارا ثواب کٹھا ہو کے ایک بزرگ کی جھولی میں پڑے گا، اس کا نام ہے معین الدین اجمیری۔ کیوں جی؟ بڑا سرمایہ دار نکلا، جس کے پاس اتنا سرمایہ کہ اس نے درخت اسلام والا جب لگایا، اسی لیے علامہ ابو الحسن علی ندوی نے، حالانکہ وہ اس قبیلے سے دوسرے قبیلے میں پاؤں رکھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ باقی بزرگ ہیں اپنے سلسلے کے بانی، لیکن حضرت خواجہ معین الدین ہیں ہند میں سلسلہ اسلام کے بانی، سلسلہ اسلام کے بانی۔ یہ ہے پورا لاہور مسجد، یہ سارے سلسلے اسی بزرگ کی نشانی، جس نے ایک عام بندے سے لے کر وقت کے سلطان تک کی سوچ کے دھارے بدل دیے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا سلطان محمد غوری، پھر آیا قطب الدین ایبک، بیچ میں چھوٹے چھوٹے آئے، اور پھر آئے حضرت شمس الدین التمش بھی بولتے، التمش، یہ سلطان، اور ان کے بعد پھر چلتے چلتے انہی کی بیٹی رضیہ آئی، لیکن وہ بھی چلی گئی، پھر ایک بیچ میں نکمے بھی آئے لیکن فوراً چلے گئے، پھر آئے سلطان ناصر الدین،
یہ تھے حضرت شمس الدین کے بیٹے، اور یہ جتنے آ رہے ہیں اب ماشاءاللہ گھڑی ہے سامنے کھڑی، میں سمجھا جے 1:15 اتھے کھلوتے نے 1:45۔ اللہ اکبر، وقت تلوار ہے، رکتا نہیں ہے، تیزی سے گزر رہا ہے، ایسے ہی ایک دن ہم بھی گزر جائیں گے۔ تو غنیمت سمجھو اس جمعے کے وقت کو آ جاتے ہو، بیٹھ جاتے ہو، بیٹھا کرو، آیا کرو، کبھی تو آؤ، کبھی تو بیٹھو، کبھی تو سوچو۔ یہ وقت پلٹ کر نہیں آئے گا، یہ شمع پھر نہیں جلے گی۔ اسی لیے ان اوقات، ان گھڑیوں کو غنیمت سمجھ کے جمعے کے دن کوشش کر کے آیا کریں۔ اللہ اکبر، کیا عجب رہا۔ سلطان شمس الدین التتمش غالباً انہی کے دور میں میرے خواجہ جا رہے تھے، آئے تھے، غوری کا زمانہ تھا، قطب الدین ایبک کا زمانہ بیچ میں گزرا۔ جس وقت اپنی ڈیوٹی نبھائی تو پتہ ہے کیسے نبھائی، کتنی نبھائی۔ آخری گھڑی جب زندگی کی آئی، مولانا زکریا صاحب کی کتاب ہے، دیوبند سے چھپی ہے، میرے پاس حاجی صاحب کے ڈیرے پہ اس وقت پڑی ہے، اس کے صفحہ نمبر 124 پہ مولانا زکریا صاحب جو علماء دیوبند کے سرخیل ماتھے کا جومر بزرگ ہیں، وہ کہتے ایک فقیر آیا جس نے 90 لاکھ کافر کو کلمہ پڑھا۔ ایک بندے کو بندہ خلوص سے کلمہ پڑھائے سیدھا جنت جائے۔ حدیث پاک ہے کہ جب سرکار دو عالم نے یمن کی طرف رخ فرمایا تو یمن کے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو بھجوایا۔ انہوں نے 6 مہینے لگائے، نتیجہ نہ آیا۔ پھر حضور نے مولا علی کو بلایا اور مولا علی کو فرمایا تو جا۔ تو انہوں نے پھر واپسی پوچھا کہ تلوار سے کام لوں یا پیار سے، کسے کام لوں؟ تو آگے میرے آقا تھے، فرمایا تلوار آلا پہلے بھیجے اسی، ہن تو دوجہ کم کر۔ اے علی دے کل سارا اسلحہ سی، اے لیس سی، کسی کے پاس ایک سپیشلائزیشن، کسی کے پاس 2، اے ہر فیلڈ دا سپیشلسٹ۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا علی ایک بندہ بھی جے تو کلمہ پڑھا چھڑیا، مسلمان کر چھڑیا، تے اس دنیا دے سرخ اٹھا لی دولت ایک پاسے، ایک بندہ کلمہ پڑھ چھڑے ایک پاس۔ تو میرے معین الدین 90 لاکھ کو زنار کفر کا توڑا ہے، سب کا رشتہ میرے رب اور میرے رسول سے جوڑا، اور پھر پیچھے ویرانہ نہیں آیا، ایسے ایسے پودے لگائے کہ آب تک یہ جو میں بیٹھا یہاں خطبہ دے رہا ہوں یہ فیضان معین الدین ہے، نہ حضرت شمس الدین، حضرت قمر الدین کرم شاہ رحمت اللہ علیہ کو بناتے، نہ اس راہ لگاتے، نہ وہ بھیرے کے اندر پکا دین کا ڈیرا لگاتے، نہ ہم جیسے نکمے جاتے، نہ وہ ہمیں پڑھاتے، نہ ہم پڑھ کے آتے، نہ آپ کو یہ میٹھی میٹھی باتیں سناتے، آپ بھی پتہ نہیں کس کس گلی میں جاتے۔ یہ بھی ہیں معین الدین کے کھاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب، عاشق رسول، الاسلام، الاسلام۔
دیکھا نا میں گننا چاہوں تو میں پیارے نبی سے لے کر پیر کرم شاہ تک پوری تسبیح کے ایک ایک دانے کو گن سکتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے ہیں، یہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں، یہ دلی کے راج دلارے ہیں، دل کی دلی کے راج دلارے ہیں، ایک بھی کھوٹا نہیں، سارے ہی پیارے ہیں۔ اور جو ان پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں یہ گلیوں کے آوارے ہیں، انہیں کیا پتا یہ کون پیارے ہیں۔ جن کے باپ دادا کا ہی پتا کوئی نہیں، وہ ان پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ آج شکر کرو یہ تھے اور ہم کلمے، یہ تھے ہم سجدے کر رہے ہیں، یہ تھے۔ ایک فرید کی میں نے مثال دی، حضرت گنج شکر تنہا، حالانکہ وہ سپر حضرت معین الدین، وہ لٹانے والے، یہ لوٹنے والے، وہ دینے والے، یہ لینے والے، بڑا فرق ہے۔ لیکن ایک ستارہ حضرت فرید الدین گنج شکر، ڈاکٹر آرنلڈ، عیسائی مذہب کا آدمی، لندن کا رہنے والا، حضرت علامہ اقبال کا استاد، ڈاکٹر آرنلڈ کی کتاب ہے پریچنگ آف اسلام، اس میں وہ کہتا ہے ایک فقیر فرید نے 16 قوموں کو کلمہ پڑھا ہے۔ کتنی؟ 16 بندے نہیں، 1600 نہیں، 16,000 نہیں، 16۔ اور چند کا میں نام جلدی جلدی کہہ دوں، چیمے، چٹھے، رائے، کھرل، وٹو، ہاں کیا یاد دلا دیا آپ نے۔ وہ وٹو صاحب نے پاک پتن کو جب اعلان کیا نا بھئی پاک پتن کو ہم ضلع بناتے ہیں، تو ساتھ ہی انہوں نے گرہ لگائی تھی، وٹو صاحب وزیر اعلیٰ تھے مرحوم، تو اس نے گرہ لگائی، کہا بابا صاحب کا کیوں پہ احسان ہے ہمارے اوپر، انہوں نے ہمارے بڑوں کو کلمہ پڑھایا، میں اس احسان دے بدلے بابا صاحب دے شہر نو ضلع بنا مڑا۔ تو یہ چشت ہیں، یہ اہل بہشت ہیں، یہ جنتی کشت ہیں۔ انہوں نے بادشاہوں، ایک عام ٹھیلے والے، ریڑی والے، ایک عام راہگیر سے لے کر وقت کے امیر تک پہ اثر ڈالا۔ ٹھیلوں والے تو آپ سنتے رہتے ہیں، امیر کا ایک ہلکا سا اشارہ کر دیتا ہوں، شمس الدین التتمش، جس کی تہجد کی نماز زندگی میں قضا نہیں، عصر کی سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، ہم نہیں پڑھتے۔ جس بادشاہ، مصروف ترین بادشاہ کی عصر کی سنتیں قضا نہیں۔ ہماری زندگی سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں اٹی ہوئی، چادر زندگی کی پھٹی ہوئی، لیکن کہتے ہیں کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی، اب دل تو کرتا ہے کہ وقت رک جائے تے زندگی انہاں دے ذکر چ مک جائے، کیا کہنے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے، آپ نے جب وصال کا وقت آیا، آپ کتنے دن وجد میں رہے، وجد کتنے دن وجد میں ہی دنیا سے گئے، حال میں ہی دنیا سے گئے، کیا درد والے لوگ تھے۔ اسی لیے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا لقب ہے شہید محبت، بابا فرید کا لقب ہے حریق محبت۔ حریق کو کہتے ہیں جلا ہوا، محبت میں جلا ہوا۔ حضرت بختیار محبت میں شہید، خود خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین اجمیری، آپ کا کفن جس وقت چہرے سے اٹھایا گیا، ماتھے پہ لکھا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت قطب الدین بختیار کا آخری وقت تھا، وصیت کی میرا جنازہ کون پڑھائے گا؟ حضور حکم ہو، فرمایا ڈھونڈنا ایسا بندہ جس کی عقل دانش کے آنے کے بعد، بلوغت کے بعد
تہجد قضا نہ ہوئی ہو۔ دوسری شرط کوشش کرنا جس کی عصر کی سنتیں نہ چھوٹی ہوں۔ تیسرا کوشش کرنا ایسا بندہ جو لنگوٹ کا سچا۔ بہت مشکل، بہت مشکل۔ بڑے سے بڑا کتب بھی آئے گا، کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں انسان سے کمزوری، ہزار داغ، ہزار دھبے، کہنے والا کہہ گیا، گزر گیا، جنازہ اٹھا کے رکھ دیا گیا، اعلان ہوا جس میں یہ 3 صفتیں ہیں چپ کر کے آگے آ جائے۔ بڑے بڑے قرآن حدیث کے علماء، بڑے بڑے تہجد گزار، زاہد، عابد، گردنیں جھک گئی۔ اچانک ایک بندہ شاہ سوار، تیز رفتار، سیدھا آیا اور آتے ہی جنازے کے پاس، جنازے کی طرف منہ کر کے کہا، آپ تو پردے پا کے جا رہے ہو، ہمارے نقاب نوچ کے جا رہے ہو، یہ آپ نے کیا غضب کیا، ہمیں بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا دنیا کائنات میں، بزم کائنات میں، آپ تو چلے جا رہے ہو، ہمارے ساتھ وعدے تھے کہ تم خلوص کے ساتھ اس کے لیے یہ کرو، آج خلوص کی دھجیاں نہیں اڑ جائیں گی؟ جب ہمارا منہ دنیا دیکھے گی اور ہمارے دل کی دنیا میں غرور، تکبر کا ایک ذرہ بھی آیا، ہم تو لٹ جائیں گے تیری دلی میں۔ جانے والے یہ تو نے کیا غضب کیا، آپ کپڑے منہ پہ ڈال کے ہمارے منہ کو ننگا کیے جاتے ہو۔ کہتے کہتے جب وہ بندہ جی بھرا، اس نے پیچھے جو چہرہ کیا، دنیا دنگ، دنیا حیرت کے سمندر میں ڈوب گئی، دیکھا تو دہلی کا بادشاہ سامنے کھڑا تھا۔ تم کیا جانو کہ چشتیوں نے کیا کیا ہے، جن کی آخری نشانیوں میں پیر محمد کرم شاہ جیسا بندہ ہے۔ سوچو، جن کی محض ایک خوشبو، تو وہ خوشبو کے پورے انبار وہ کیسے ہوں گے؟ اس نے رو کے کہا، دنیا والو میرا نام شمس الدین ہے، میں ہی وہ کم نصیب رہا انہی کے قریب، ہمارے دن تم نے دیکھے، راتوں کا محرم اسرار یہ تھا، ہم اس راہ کے راہی نہ تھے، اس راہ پہ لگانے والا یہی جانے والا، کیا بتائیں کتنے مراسم تھے ہمارے، اس سے یہ جو ایک شخص ہے منہ پھیر کے جانے والا۔ لیکن ہم نے جو کچھ کیا تھا اپنے رب کے لیے کیا تھا، لیکن اس نے اپنا جنازہ تو سنوار لیا، لیکن اب ہمارا کیا بنے گا؟ کیونکہ ہم دنیا کے سامنے عیاں ہو گئے، بیاں ہو گئے۔ جن فقیروں نے، میرے اقبال نے ایسے نہیں کہا، نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، لیکن خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔